تو یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر گھر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ ان کا کھانا بند کر دو، جان سے مار دو، لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا اس سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ اب یہ تاریخ کی باتیں یہ صرف دلچسپی کے لیے نہیں ہے، یا یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا یہ سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سے سبق لینا چاہیے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان برائیوں میں سے کون کون سی برائی پائی جا رہی ہے اور اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ہر شخص کو اس کی کوشش میں لگنا چاہیے، ہر شخص کو۔ اور میں جس موضوع پر اب گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس تمہید کے بعد، وہ یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو کہ مدینہ منورہ سے اس کے بالکل قریب ایک علاقہ، وہاں سے ابو سفیان یہ قافلہ لے کر آ رہے تھے مکہ کی طرف، اور قریباً اس قافلے کے اندر، وہ تجارتی قافلہ تھا، اس قافلے کے اندر تقریباً 200 کلو سونا موجود تھا، 200 کلو سونا موجود تھا، دراہم اور دینار کی شکل میں اور مختلف صورتوں میں، اور یہ شام سے قافلہ آ رہا تھا جو مکہ میں جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا کہ جاؤ اس قافلے کا تعاقب کرو اور اس کے پیچھے جاؤ، کہ یہ جو مدینہ کے اندر غربت کے حالات چل رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس قافلے کو آپ لوگ اگر لے لیں تو مال غنیمت کے طور پر، تو یہ مدینہ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جنگ کی کوئی ترتیب نہیں تھی، جنگ کا فیصلہ نہیں تھا، فقط حضور نے چند صحابہ کرام کی جماعت کو ادھر بھیجا، اور وہ جماعت واپس آئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خود تشریف لے گئے دوسری جماعت کے ساتھ، اور اعلان فرما دیا کہ مدینہ منورہ میں سے جو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے اس غزوے کے لیے نکلنا شرط نہیں تھا، جو آنا چاہے آ سکے۔ اس سے پہلے بھی کئی غزوات چھوٹے چھوٹے ہو چکے تھے، بڑی جنگ ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اکثر صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جس طرح پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے آ رہے ہیں، ممکن ہے یہ غزوہ بھی اسی کی شکل میں ہو۔ تو اس غزوے کے لیے صرف 313 صحابہ کرام کی، یہ 314 یا 316 کی جو جماعت تھی یہ تیار ہوئی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، یہ بدرین وہ صحابہ ہیں کہ جن کے نام کی تلاوت آج بھی دیوبند میں کی جاتی ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں، اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، تو وہ یہ 313 صحابہ کرام کے ناموں کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا معمول چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں پر جب کوئی آفت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو ان 313 بدرین صحابہ کرام کے ناموں کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس آفت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ پاک جماعت تھی۔ یہ 313 صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی اور بدر کے میدان میں پہنچے، اور قریش کا لشکر، مکہ کا لشکر یہ پہلے وہاں پہ پہنچ چکا تھا لڑائی کے لیے، اور مسلمانوں کا لشکر بعد میں پہنچا۔ اب کیفیت یہ بنی کہ مسلمانوں کا لشکر ریتلی زمین پہ کھڑا تھا،
جہاں پہ پاؤں نہیں جم سکتے تھے، اور مشرکین کا جو لشکر تھا وہ پکی زمین پر کھڑا ہوا تھا، جہاں پہ وہ مضبوطی کے ساتھ جم کے لڑ سکتے تھے، اور وہ 1000 کے لگ بھگ ان کی تعداد، اور ادھر 313 جگہ بھی مناسب نہیں ہے جنگ کے لیے۔